آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری جو سیریل چل رہی ہے ایپل آف گاڈ، سونے کی سے باموقع باتیں، تو اس کا جو آج کا سرمن ہوگا پیسفل ورڈز، اطمینان کی باتیں۔ تو میرے ساتھ والا نکالیے خداوند کے کلام میں سے نیہ نامہ ہے، یوحنا کی انجیل ہے، اس کا 14واں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب 27 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اور میں چاہوں گا ایک اور ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نکالیے، خداوند کے کلام میں سے گنتی پرانا ہے نامہ ہے، گنتی 6 باب اس کی 22 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ 26ویں آیت سنیے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اسی طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھے اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ خداوند کی پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیے۔ میں چاہوں گا ہولی اسپرٹ پاک روح کے لیے ہم زوردار تالی بجا کر خدا کے نام کو گائیں۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز گاڈ۔ 2 حوالہ جات یہاں پر پڑھے گئے اور ان کے اندر جو ہے وہ خدا برکت دیتا ہے، انسان کو بلیسنگ دیتا ہے۔ اور یہ پیسفل جو ورلڈ ہے، اطمینان کی باتیں جو ہیں، یہ کرائسٹ نے اپنے شاگردوں سے کہے، اور پھر پرانے نامہ کے اندر بھی یہ ورڈ جو تھے پیسفل ورڈ، خدا نے موسیٰ سے کہا۔ شریعت میں یہ کہا گیا کہ جب تو جماعت کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر جب وہ لاسٹ الفاظ ہوتے تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ برکت دیتا خادم، تو کہتا کہ خدا اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے، آمین۔ اور یہ برکت کے الفاظ کہے جاتے تھے۔ یہ شریعت کے اندر بھی خدا نے کہا اور پھر نیا نامہ کے اندر کرائسٹ نے آ کر کہے، اور پھر اسی طرح آج کا خادم جو ہے وہ بھی کلمات برکات کے ذریعے سے کلیسیا کو، جماعت کو برکت دیتا ہے۔ اور آج تو بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برکت کے بغیر ہی چلے جاتے ہیں نا، جب کلمہ برکات سے پہلے ہی کچھ لوگ چرچ سے نکل جاتے ہیں، مگر یہ بہت خاص برکت کے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ پرانے نامہ کے اندر، شریعت کے اندر بھی خدا نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ پھر آگے برکت دیتا جماعت کو، پھر کرائسٹ نے آ کر یہ برکت کے الفاظ کہے، اور پھر آج خادم جو ہے پوری دنیا کے اندر جب عبادت کے لاسٹ الفاظ ہوتے ہیں، آخری لمحہ ہوتا ہے، تو اس وقت برکت کلیسیا کے لیے مانگتا ہے۔ تو ہم برکت کے لیے کال کیے گئے ہیں، اور یہ جو پیسفل لفظ ہوتے ہیں، اطمینان جو ہوتا ہے، اصل میں اس کا جو لفظ ہے، یہ عبرانی یونانی کے اندر اس کا اگر مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جنگ نہ ہو، جہاں جنگ کا خاتمہ ہو، جہاں سکون ہو، پیس ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، سکون ہو، اس کو ہم کہیں گے کہ اس جگہ پہ اطمینان ہے، یہاں پہ برکت خدا کی رکی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے پیسفل الفاظ جو ہے، اطمینان کی جو باتیں ہیں، یہ خداوند کے کلام کے اندر ہمیں کیا کرنی ہے؟ ایک دوسرے کے لیے برکت کو مانگنا ہے، کیونکہ کرائسٹ نے بھی برکت کے الفاظ کہیں، اور یہ پیس مطلب سلامتی مانگنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا جب کرائسٹ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو جب اس بالا خانہ کے اندر جب وہ شاگرد تھے، فوراً آ کر یہی کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تمہاری کیا ہو؟ یہ پیسفل الفاظ شاگردوں سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ ہم بھی جب سلام کرتے ہیں، بھائی جی سلام، بہن جی سلام، اس کا مطلب ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اصل میں اس کا جو یہ بھی ورڈ بنتا ہے کہ تم مرو گے نہیں بلکہ زندہ رہو گے، تم مرو گے نہیں بلکہ، کیونکہ پرانے نامہ کے اندر جب کوئی خدا کو دیکھ لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، اس کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی تھی، مر جاتا تھا۔ اس لیے خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا انسین ہے، نظر نہیں آتا، مگر خدا ہے، ایمان کی آنکھوں سے ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اور کیونکہ خدا کو دیکھا نہیں، اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔
लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि क्राइस्ट जब मुर्दों में से जी उठा, जिंदा होने के फौरन बाद जब शिगिर्दों के साथ के पास आया है, तो उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। तो सलामती का मतलब है तुम मरोगे नहीं, तुमने खुदा को देख लिया है, तुम मरोगे नहीं बल्कि जिंदा रहोगे। तुम क्या करोगे? जिंदा रहोगे और फिर नहीं मरे। क्योंकि पुराने हनामा के अंदर जदून के ताल्लुक से भी लिखा है कि जदून को जब खुदा मिला तो उसने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब वो मरा नहीं तो फिर उसने वहां पर एक मजबा बनाया जिसका उसने नाम रखा यहोवा शलूम, यानी सलामती का मजबा, कि मैं मरा नहीं बल्कि जिंदा, खुदा को देखकर मैं जिंदा रहा। आमीन। लिहाजा हम जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदगी रखते हैं, वही क्या करेंगे? जिंदा खुदा को देखते हैं, क्राइस्ट को देखते हैं, ईमान से भी देखते हैं और फिजिकल भी उसे देखते हैं, वो जाहिर होता है। शिगिर्दों को नजर आया और फिर लिखा है मूस की राह पर भी लोगों को नजर आया और दीगर लोग आज भी नजर आता है, और आने वाले दौर के अंदर भी क्राइस्ट खुद आकर लोगों से मिलता रहे। पौलुस पर जाहिर हुआ और पौलुस से तो कहने लगा, ऐ पौलुस, ऐसा हो तू मुझे क्यों सताता है? आमीन। तो हालांकि वो अंधा हो गया था, आवाज सुन रहा था, तो कहने का मकसद है पौलुस को भी मिला। इसी तरह आप लोगों को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, और फिर आगे आने वाले दौर के अंदर भी फिजिकल तौर पर भी हम क्राइस्ट को देखते हैं, क्योंकि वो ग्लोरीफुल बॉडी के अंदर देखा जा सकता है, जलाली बदन के अंदर हम देख सकते हैं। शिगिर्दों ने देखा, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। आमीन। यीशु ने कहा इसलिए मेरे हाथों को देखो, इन सुराखों को देखो। आमीन। और पाँव के सुराख दिखाए गए और फिर पसली के अंदर हॉल भी दिखाया गया। तो मैंने कहा ना, जब तक मैं देख लूं इतबार नहीं करूंगा, यकीन नहीं करूंगा। तो तोमा से कहा कि तोमा आप देख मेरे हाथों को, इन सुराखों में हाथ डाल। आमीन। इस पसली में अपना हाथ डाल, उंगली डाल सुराखों के अंदर। उसने नहीं डाली, उसने नहीं देखा, उसने कहा खुदावन, ऐ खुदावन। वो मान गया पहले, लेकिन यीशु ने ये भी अल्फाज कहे, तोमा तूने तो यानी देख कर ईमान लाया ना, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि जो बगैर देखे ईमान लाते हैं, खुदावन यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं उनको जिंदा करूंगा। मैं उनको क्या करूंगा? वो मर भी जाएंगे, खुदा उनको जिंदा करेगा, क्राइस्ट जिंदा करेगा। लिखा दूसरी आमद पर जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा ईमानदारों की कब्रें फटेंगी और ईमानदार जिंदा हो जाएंगे। जो जिंदा होंगे वो पल में बदल जाएंगे, ग्लोरीफाइड बॉडी, जलाली बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें पीसफुल अल्फाज कहने हैं, ये इत्मीनान की बातें हमारी जिंदगी के अंदर हों। ये ईमानदारों की जिंदगी के अंदर इत्मीनान होता है, सुकून, जिन्हें कहते हैं चैन आ जाए, चैन आ जाए। कुछ लोग मैं देखता हूँ कहते अच्छा घर मिल जाए ना, घर बना लें, चैन आइएगा। या कुछ लोग कहते अच्छा खाना खा लें, या घर के अंदर एसी लग लेना, चैन आएगा, सुकून की नींद आएगी। और जो किराए पे है वो कहते हैं गिरवी ले लेंगे तो चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, तो पीस आ जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगी। और जिनके पास गिरवी क्या है वो कहते हैं घर कोई जगह मिल जाए ना, खरीद लें तो कम हो जाए। कहते हैं नहीं कहते हैं? मगर इन सब के लिए है कि खुदा ने इत्मीनान दे रखा है। और भाइयों, खुदा यीशु मसीह ने इसलिए तो कहा, हर बंदे की नजर जो है ना घर के ऊपर ही, घर बन जाए सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा, अच्छा घर बन जाएगा, अच्छी रैश होगी, एसी होगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा खाना खाने से हमें क्या हो जाएगा, सुकून आ जाएगा। भाई खाना खाने से, पिज़्ज़ा कढ़ाइयाँ खाने से, इस तरह दीगर चीज़ें खाने से चैन नहीं आता। अगर चैन आता होता ना खाने का, तो डिफेंस के अंदर लोग इतने रिच हैं, अमीर हैं, है या नहीं है? तो उन्होंने चैन आया, उन्होंने नींद नहीं आती, बेचैनी, खौफ, डर उनकी जिंदगी के अंदर, इत्मीनान नहीं है, चैन नहीं है। मगर एक गरीब आदमी जो है, गरीब फैमिली है, उनके पास जो भी है वो एक लगे हुए खा रहे हैं, उनके अंदर सुकून है। अगर चैन नहीं ना, तो बहुत अच्छा खाना भी घर के अंदर होगा ना, तो शाम तक पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। क्यों भला? क्योंकि घर के अंदर चैन ही नहीं है, बीवी के अंदर चैन नहीं, हस्बैंड के अंदर चैन नहीं, बच्चों के अंदर नहीं, लड़ाई झगड़े रहेंगे, वो खाना पिया ही रहेगा। घर हो या ना हो, अगर पीस जिंदगी के अंदर, सुकून, इत्मीनान जिंदगी के अंदर है ना, तो फिर जैसा भी खाना होगा चैन होगा अंदर। आमीन।
گھر جیسا بھی ہوگا، کرائے پہ بے شک ہو، چین ان کو آ جائے گا. اور محلوں کے اندر رہے تو اگر چین نہ ہو، ہر بندہ اپنے اپنے کمرے چ ہوگا، لہدا لہدا تنہائی چی رہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں، بے چینی کے اندر ہوگا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا ہر بندے کا یہی فوکس ہے نا، اچھا گھر، اے سی، گاڑی، کار، ہر چیز. یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ ڈرنا، نہ گھبرانا. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کا گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. آئیے خدا کے جلال کے لیے بھائی، گھر تجھے مل جائے گا، زمین پر مل جائے گا، دے دوں گا. یہاں جگہ چاہیے نا، دے دے گا. اگر نہیں ملا تو پھر اوپر مل جائے گا. آمین. جن کے پاس ہے ان کو بھی اوپر مل جائے گا. چلیے خدا کے ساتھ. خدا چین دے دے گا، اطمینان دے دے گا، سکون دے دے گا. تو خدا کے ساتھ چلنے سے وہی اطمینان، سکون آ جائے گا. لازر کی کہانی مجھے یاد آتی ہے، امیر آدمی اور لازر کی کہانی. لازر نسوروں سے بھرا ہوا تھا، باڈی کے اوپر ایسے زخم ہی زخم ہے. کتے آ کر لکھا اس کے نسوروں کو چاٹ رہے ہیں، مگر اندر پیس ہے. کیوں؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ اندر سکون تھا، چین تھا. بیماری تھی، دکھ تھا، روٹی بھی نہیں صحیح ملتی تھی، کھانا بھی صحیح نہیں ملتا تھا. لکھا امیر آدمی کے پاس رکھا گیا، وہ روٹی نہیں بنا. لکھا ٹکڑے جب گرتے تھے تو وہ کھاتا تھا، پھر بھی چین اس کے اندر. اور اس کے بارے میں تو میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے شفا کو مانگا ہی نہیں. کتنا پیس اندر تھا نا، سکون تھا، خدا کا اطمینان تھا، سکون، پیس، چین تھا. زخموں کے اندر تھا، بیماری کے اندر تھا، دکھ کے اندر تھا. کیسے پتا چلتا کہ اس کی زندگی کے اندر چین تھا؟ کیونکہ جب وہ مر گیا لازر، لکھا ہے باپ ابراہم کی گود کے اندر، اطمینان والی جگہ میں. آمین. پیس میں چلا گیا، سکون کے اندر، چین کے اندر چلا گیا. اور جو لکھا ہے امیر آدمی تھا، لکھا ہے کہ وہ بھی مر گیا. لکھا ہے وہ پیاس سے مر رہا ہے. لکھا آگ کے اندر جل رہا ہے. اتنی اس کی اذیت ہے اس کی زندگی کے اندر، امیر آدمی کے اندر. تو کہتا ہے کہ لازر کو بھیج خداوند کہ انگلی کی پانی سے کیا کرے، انگلی کو بھگو کر میری زبان کو ہی تار کر دے. آپ دیکھیے کہ جب غریب آدمی لازر اس کے پاس رکھا گیا تو اس کے پاس جاتا نہیں تھا، اسے روٹی نہیں دیتا تھا، اسے میڈیسن نہیں پوچھتا تھا. مگر اب کہتا ہے لازر کو بھیج دے. پہلے تو گیا نہیں اس کے پاس، کھانا تک نہیں پوچھا، میڈیسن تک نہیں پوچھا، تو اب تو کہتا ہے کہ اسے بھیج دے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لکھا وہ تڑپتا ہے، وہاں پہ سکون نہیں، اطمینان نہیں، بے چینی ہے. مگر لازر لکھا ہے کہ وہ پیس کی جگہ پر تھا، ابراہیم کی گود میں، خداوند کی شادمانی کے اندر تھا. لہذا بھائیو، یہ جو پیسفل ورلڈ ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے، ہمیں کہنے بھی چاہیے. کرائسٹ نے تو کہے ان سے کہ تمہاری سلامتی ہو. ہمیں بھی ایک دوسرے کی سلامتی چاہیے. پرانے اہنامہ کے اندر بھی موسیٰ جو تھا وہ بھی کہتا تھا تمہاری سلامتی ہو. اور آج خدا کے خادم بھی جو ہے کلمات برکات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو برکت دیتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو کیا کرنی ہے؟ برکت دینی ہے. ہمارے الفاظ پیسفل ہوں، ہمارے الفاظ بھائیو برکت دینے والے ہوں. آمین. اس لیے خدا کے کلام لکھا تو برکت دینا، لعنت نہ دینا. لیکن پرانے اہنامہ کے اندر نبی جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر برکت بھی دیتے تھے، برکت بھی سناتے تھے اور لعنت بھی سناتے تھے. مگر خداوند کے کلام میں لکھا یسوع مسیح لکھا، خدا کے کلام میں لکھا یسوع مسیح کہتا ہے، لکھا بہت بڑی بھیڑ اس کے پیچھے، یسوع مسیح کے پیچھے ہو لی، اور لکھا وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. اور متی کی انجیل کے اندر باپ کے اندر مبارک بادیوں کے تعلق سے لکھا ہے. اور آپ متی کی انجیل کو پڑھیں گے اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، کیونکہ وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھیں گے. ہاللیلویہ. ان کو برکت دینے لگا. بھائیو، اب تو لعنت ہمیں نہیں دینی، بلکہ اب ہمیں برکت دینی ہے، بلیسنگ دینی ہے، کیونکہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے ہیں، بلیسنگ کے لیے بلائے گئے ہیں. پرانے اہنامہ کے اندر جو تھا موسیٰ قوم کو برکت دیتا تھا، مسیح نے کلیسیا کو برکت دی. خادم برکت دیتے ہیں. اور پولس رسول اپنے خطوں میں جب آغاز کرتا ہے تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ سلامتی کے الفاظ کہتا ہے، برکت کے الفاظ کہتا ہے. اور جب وہ خط کو ختم کرتا ہے تب بھی کلیسیا کو کیا کرتا ہے؟ تمہاری
सलामती हो, हम सलामती के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। लिहाजा ये पीसफुल वर्ल्ड हमारी जिंदगी के अंदर कायम रहे, दूसरों के लिए सलामती चाहिए ताकि सलामती हमें भी मिले। आमीन। इस कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बड़ी आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए।